آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، تھوڑا سا اگر آگے تشریف لے آئیں، اور اگر بزرگ جو ہیں اگر کوئی شرعی معذوری نہیں ہے تو وہ بھی تشریف لے آئیں آگے ذرا برکت ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جتنے لوگ ہیں اتنی آواز نہیں آتی. نعرہ رسالت. یہ ساری کی ساری جو برکتیں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی تھی تو میں نے کہا کہ علماء کی نظر کر دیتا ہوں کہ حضور کی محبت کا صلہ کیا ملتا ہے. تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں حضرت ابو بکر تاجدار صداقت کا. یار بڑی ٹھنڈی سبحان اللہ تاجدار صداقت کا ذکر کرتے ہیں. ہجرت کی رات تھی، سب نے وہ واقعہ سن رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضور بھی موجود ہیں، غار کے اندر داخل ہونے لگے ہیں. اب دیکھیں محبت کا صلہ کیا ملتا ہے، اور یہ حضور سے محبت ہے. جھڑیاں کہاں سے آ گئی، لائٹیں کہاں سے آ گئی، دیگیں کہاں سے آ گئی، کس صحابی نے منایا، کتنی مرتبہ منایا، حضور نے منایا کہ نہیں منایا. تو یاد رکھیں یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے یہ محمد عربی کی محبت کا ہے. ہجرت کی رات ہے، حضور تاجدار صداقت کے ساتھ ہیں. غار کے اندر داخل ہونے سے پہلے تاجدار صداقت حضور کو روکتے ہیں. یا رسول اللہ ٹھہر جائیں، پہلے میں غار میں جاتا ہوں. کیوں؟ کوئی زیادہ اپنی جان پیاری ہے؟ نہیں، اس لیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کو نقصان پہنچائے. جب غار میں گئے وہ بڑا مشہور واقعہ کہ اپنے سارے کپڑے سارے سوراخوں میں دے دیے، اور اس کے بعد جو ہے ایک سوراخ تھا اس میں ایڑی بھی دے دی. وہ آپ سب جانتے ہیں. میں یہاں پر ایک محبت کی اور عشق کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اجر کیا ملتا ہے. اور محمد عربی سے جب بندہ صدق کے دل سے پیار کرتا ہے تو پھر اس کا صلہ کیا ملتا ہے. جب صبح ہوئی، اب میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ذرا مجھے اتنے اشعار تو آتے نہیں، بندہ جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہی کام کرتا ہے. تو حضور پوچھتے ہیں جب صبح ہوئی تو راوی کہتے ہیں، یہ نقل بھی کی گئی، فلما اصبح قال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں فَأَيْنَ ثَوْبُكَ يَا أَبَا بَكْرَ. علماء تو سبحان اللہ کہہ دینا، ہم بھی آپ کی برادری سے، آپ کے نالین سیدھے کرنے والے. فَأَيْنَ ثَوْبُكَ يَا أَبَا بَكْرَ. ابو بکر کپڑے کہاں گئے؟ اب کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے، کسی آیت مبارکہ میں لکھا ہے کہ کپڑے بھی پھاڑ دینے ہیں. تو یہ بات جو بندہ بھی عقل والا ہوگا، جو فہم والا ہوگا، جو ادراک والا ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درست سوچ اور فکر دی ہوگی، وہ جانتا ہوگا کہ جب محبت محمد عربی کی ہوگی پھر ہر شے سے بڑھ کر کی جائے گی. پھر وہاں پر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے، وہاں پر آنکھیں بند کی جائیں گی اور بس پیچھے چلا جائے گا. ایسا نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یا فَأَيْنَ ثَوْبُكَ يَا أَبَا بَكْرَ. کپڑے کدھر؟ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ. حضرت ابو بکر نے سارا رات کا واقعہ سنایا. یا رسول اللہ اس طرح میں نے آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں آپ کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچا، اتنی قیمتی ہے جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے سارے کپڑے اس طرح دے دیے سوراخوں میں. اس کے اوپر حضور نے کیا فرمایا؟ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. کبھی کبھی آپ کو اللہ کرے آپ کو حدیثیں سنانے والے نقیب ملے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہاں پہ اپنی معاذ اللہ محفل پکی کرنے آیا، میں پہلی مرتبہ اس طرح آپ کے سامنے آیا. تو کہا فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ. سارا واقعہ سنایا. رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے. فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ. اب حضور دعا مانگتے ہیں.
اللہم اجعل ابا بکر معی درجتی فی یوم القیامہ، اللہم اجعل ابا بکر معی درجتی فی یوم القیامہ۔ مولا آج میرے ابو بکر نے یہ محبت کا جو اظہار کیا ہے، یہ جو اپنے عشق کا اظہار کیا ہے، آج اپنے سارے کے سارے کپڑے میری محبت میں میری جان کو بچانے کے لیے اس طرح سوراخوں میں دے دیے۔ اللہم اجعل ابا بکر معی درجتی فی یوم القیامہ۔ مولا آج میں تیرا رسول ہو کر، آمینہ کا لال ہو کر، تاجدار انبیاء ہو کر یہ دعا مانگتا ہوں، قیامت کے دن ابو بکر کو رکھنا تو میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا، میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا۔ اللہم اجعل ابا بکر معی تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، صدیق اکبر زندہ باد، حضرت صدیق اکبر زندہ باد، ماشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، کچھ مہینہ پہلے اٹھا گندی نالی کا گندا کیڑا اور معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر کی تکفیر کر دی، معاذ اللہ کافر کا۔ میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن دیکھیں صدیق اکبر کی محبت کیا ہے۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے رسول نے؟ فرمایا کہ مولا قیامت کے دن اس کو میرے درجے میں رکھنا۔ اب علماء بیٹھے ہیں، میں نے کوئی کیسٹ نہیں سنی، میں نے کسی مولانا صاحب کی تقریر نہیں سنی، میں الحمدللہ خود حدیث کی کتاب پڑھ کے آپ کے سامنے یہ حدیث کیا اگلا جو حصہ ہے، میں سوچ رہا تھا، میں نے سوچا کہ بات ادھر بھی ختم ہو جاتی تو چھوٹی بات نہیں تھی۔ چھوٹی بات تو نہیں یہ کہا مولا کہ صدیق کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رکھ دینا، بات ادھر ختم ہو جاتی تو کافی تھی، لیکن کہا نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہونے والی، کل تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ آمینہ کے لال نے دعا تو کی ہے، لیکن معاذ اللہ رب نے جو ہے اس کو قبول نہیں کیا، یا کوئی اور ایسی تعویل نکال سکتا ہے، دعا جو ہے وہ معلق رہ گئی، یا اس کو فلاں جو ہے مقام کے لیے فلاں وقت کے لیے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ بلکہ حدیث کے اگلے لفظ بتاتے ہیں صدیق اکبر سے کتنی محبت ہے، یہاں پر کہہ رہے ہیں مولا قیامت کے دن میرے درجے میں رکھنا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اسْتَجَابَ لَكَ۔ وہاں سے رب وہی فرماتا ہے، اے میرے محبوب، تو نے اپنے صدیق کو کے لیے یہ دعا مانگی ہے کہ قیامت کے دن تیرے درجے میں رکھنا۔ میں رب ہو کے مہر لگا رہا ہوں، قیامت کے دن میں صدیق کو تیرے درجے میں تیرے ساتھ رکھ دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو یہ ساری کی ساری محبتیں یہ میرے اور آپ کے کریم آقا کی وجہ سے صدیق اکبر کو یہ مرتبہ ملا، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے۔ ارے چاند تارے ہیں جبھی نور نظر کو دیتے، چاند تارے ہیں جبھی نور نظر کو دیتے، کہ ان کی نالین کا سرما جو لگا رکھا ہے، چاند تارے ہیں جبھی نور نظر کو دیتے، کہ ان کی نالین کا سرما جو لگا رکھا ہے، اور پھول میں چاند میں تاروں میں تبسم ان کا، پھول میں چاند میں تاروں میں تبسم ان کا، ان کے جلووں کے سوا اس دنیا میں کیا رکھا ہے، پھول میں چاند میں تاروں میں تبسم ان کا، ان کے جلووں کے سوا اس دنیا میں کیا رکھا ہے، اور نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے فضا میں مستی۔ یہ میں علماء کی نظر کرتا ہوں، یہ شعر، نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے فضا میں مستی، نعت پڑھتا ہوں تو
ہے فضا میں مستی، ارے جام طیبہ کا خیالوں کو پلا رکھا ہے۔ نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے فضا میں مستی، جام طیبہ کا خیالوں کو پلا رکھا ہے، اور صدقے طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہم پر۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، صدقے طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہم پر، ارے شہر محبوب نے دنیا کو بچا رکھا ہے۔ صدقے طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہم پر، شہر محبوب نے دنیا کو بچا رکھا ہے، اور جب بھی تو چاہے، اب یہ شاعر کی شوخی ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں نا اشعار کو، یہ شاعر کی شوخی ہے کہ جب بھی تو چاہے صدا دینے سوالی آ جا، جب بھی تو چاہے صدا دینے سوالی آ جا، میری سرکار نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جب بھی تو چاہے صدا دینے سوالی آ جا، میری سرکار نے دروازہ کھلا رکھا ہے، اور جن کے ٹکڑوں پہ جہاں پلتا ہے سارا سائم، جن کے ٹکڑوں پہ جہاں پلتا ہے سارا سائم، ان کے دربار میں دامن کو بچھا رکھا ہے، ان کے دربار میں دامن کو بچھا رکھا ہے، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت دوں گا جناب حافظ عثمان اشرف صاحب کو آئیں اور آ کر حضور کی بات